السلام علیکم. یہاں پر میں مولوی پولیٹیکل سائنس کے شارٹ ٹائپ کویشچنس کرانے والی ہوں، اور جو امپورٹنٹ کویشچنس ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں گی، وہ آپ لوگ کر لینا. ٹھیک ہے، صرف یہاں پر امپورٹنٹ کویشچنس کرایا جائے گا. تو سب سے پہلا جو سوال ہے اور امپورٹنٹ کویشچن ہے، دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کی خارجہ پالیسی کے 2 خاص اصول بتائیں. ٹھیک ہے، تو 2 خاص اصول کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو گے مارشل منصوبہ اور ایک ہو جائے گا آئزن ہاور اصول. ٹھیک ہے، اسی پالیسی کے نتائج تھے، یعنی کہ جو 2 پالیسی کی بات کی جا رہی ہے وہ یہی 2 پالیسی ہیں. پھر نیکسٹ امپورٹنٹ کویشچن دیکھو گے، سرد جنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک نام لکھا گیا ہے سرد جنگ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہاں پہ سرد جنگ کیا ہے، تو جب 2 یا 2 سے زیادہ کنٹری کے درمیان، ٹھیک ہے، ماحول اشتعال انگیز اور ٹکراؤ والا ہو لیکن حقیقی طور سے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، اسی کو سرد جنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا بھی آپ لوگ لکھ دو گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک بھی آپ لوگ لکھ دو گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے پھر نیکسٹ امپورٹنٹ کویشچن دیکھیں گے آپ لوگ. دوسری دنیا کے زوال کا مفہوم مختصر میں بتائیے. ٹھیک ہے، تو سعودیت روس کے خیمے میں شامل مشرقی یورپ کے 8 ممالک یعنی 8 کنٹری نے ایک ایک کر کے عوامی مظاہروں کو دیکھ کر اپنے اشتراکی حکومت کو بدل ڈالا. سرد جنگ کے خاتمے کے وقت سعودیت روس کو یہ سب سے خاموشی سے دیکھنے پر مجبور ہونا پڑا. ایسا کسی فوجی مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام الناس کی اجتماعی کارروائی کے دباؤ کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، پھر اگلا امپورٹنٹ سوال جو ہے، جواہر لال نہرو کون تھے. ٹھیک ہے، ایک یہ کویشچن ہے. اسی میں ایک اور سوال دیا گیا ہے، عالمی رہنما کی شکل میں ان کے کردار سے متعلق چند نکات پر روشنی ڈالیے. تو سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ کیا کرنا ہے، جواہر لال نہرو جو تھے وہ ہمارے انڈیا کے فرسٹ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو وہ آپ لوگ لکھ دینا. ٹھیک ہے، جواہر لال نہرو جن کی پیدائش 1889 میں ہوئی تھی اور ان کی جو ڈیتھ ہے، وفات، وہ 1964 پہ ہوئی تھی. آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر تھے. وہ عالمی امن کے سفیر کی شکل میں بھی مشہور ہے. انہوں نے افریقی ایشیائی اتحاد، نوآبادیات کاری اور عدم الصلح کے لیے کوششیں کیں اور عالمی امن کے لیے پرامن اور امداد باہمی کی وکالت کی. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل میں آپ لوگ کو ضرور پڑھ لینی ہے، کیونکہ ایگزام میں کچھ لانگ کویشچن میں ہی پوچھے جا سکتے ہیں. پھر نیکسٹ کویشچن ہے، جمال عبد الناصر. ٹھیک ہے، جمال عبد الناصر کون تھے. تو ان کے بارے میں بھی آپ لوگ کو تھوڑا بہت ضرور پڑھنا ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے، جواہر لال نہرو ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں آپ لوگ کو پڑھ لینا ہے. جمال عبد الناصر، ان کے بارے میں بھی ضرور ڈیٹیل میں پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ سب ایگزامینیشن میں کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. یہ سب تو شارٹ میں لانگ میں ہی پوچھے جائیں گے. یہ سب 10 نمبر میں بھی آپ لوگ کو پوچھے جا سکتے ہیں. اگر یہ آپ لوگ کیے رہو گے تو آسانی سے آپ لوگ کو 10 میں 10 مل جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور کویشچن یہاں پر آپ لوگ دیکھو گے، سکارنو کون تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی میں آپ لوگ کو جسٹ بتائی ہوں کہ کچھ جن کے بارے میں آپ لوگ کو پڑھ لینا ہے، کچھ امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے جواہر لال نہرو ان کے بارے میں، جمال عبد الناصر کے بارے میں، سکارنو کون تھے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور ایک اور امپورٹنٹ کویشچن آپ لوگ دیکھو گے، یہ لاسٹ کویشچن ہے اس ویڈیو کا. دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ ایک عظیم طاقت بن کر ابھرا، کوئی 2 وجہ بیان کیجیے. ٹھیک ہے، کوئی 2 وجہ بیان کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو سب سے پہلا وجہ تھا امریکہ کے ذریعہ جاپان کے خلاف ایٹم بم کے استعمال سے دنیا بھر میں اس کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلا ایک یہ ریزن تھا. دوسرا وجہ جو تھا، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد میں امریکہ کے برآمد میں اضافہ ہو گیا اور وہ دنیا کا سب سے بڑا معاشی طاقت بن گیا. تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ کویشچن سبجیکٹیو کے، جو کہ میں نے ابھی جسٹ کرایا آپ لوگ کو. اور اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ لوگ ضرور پڑھ لینا، کہیں سے بھی پڑھ لینا. ٹھیک ہے، کمنٹ کرو گے تو میں اس پر بھی الگ سے ویڈیو بنا دوں گی. ٹھیک ہے، تو ان سبھی کے بارے میں اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہو تو آپ لوگ کے اچھے نمبر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں. جب تک آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں.